خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنا بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہماری پیٹھ میں درد ہوتا ہے؟ اور کیوں ہم موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ جی، اس کا نام ہے دی اسٹوری آف دی ہیومن باڈی، ایوولوشن، ہیلتھ اینڈ ڈیزیز، اور اسے لکھا ہے ڈینیل ایل لیبرمن نے۔ یہ کتاب ایک ایسے سوال سے شروع ہوتی ہے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ کون سا سوال؟ کہ انسان آخر بنے کس چیز کے لیے ہیں؟ ہمارا جسم یہ کس ماحول کے لیے ڈیزائن ہوا ہے؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے مصنف ہمیں ایک بالکل ہی غیر متوقع جگہ لے جاتی ہیں۔ اچھا، جی، ٹیمپا فلوریڈا کی سڑکوں پر۔ وہاں ایک کہانی ہے اسرار بندر کی۔ اسرار بندر، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریسس مکاک بندر تھا جو کہیں سے آ کر تقریباً 3 سال تک شہر میں گھومتا رہا۔ شہر میں 3 سال تک؟ جی، وہ کوڑے دانوں سے کھانا کھاتا تھا، لوگوں کے گھروں کے پچھواڑے میں نظر آتا اور جانوروں کو پکڑنے والے محکمے کو آپ کہیں کہ چکمہ دیتا رہا۔ اچھا، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ یہ 2012 کی بات ہے نا، جب وہاں ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن ہو رہا تھا۔ کی ناکامی کا ثبوت ہے کہ وہ 3 سال سے ایک بندر نہیں پکڑ سکی، دوسرے اسے آزادی کی ایک علامت کہہ رہے تھے۔ ہاں، کہ دیکھو یہ کیسے حکومتی کنٹرول سے آزاد گھوم رہا ہے۔ لبرلز، لبرٹیرینز، کنزرویٹیوز، سب نے اسے اپنے نظریے کا چشمہ لگا کر دیکھا۔ لیکن مصنفیں اسے اس طرح نہیں دیکھتے ہیں نا؟ بالکل نہیں۔ مصنف، جو کہ ایک بائیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کے لیے یہ بندر ایک آئینہ ہے جس میں ہم انسانوں کا فطرت سے جو رشتہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف تو یہ حیرت کی بات ہے کہ جنوبی ایشیا کا ایک بندر فلوریڈا کے شہری ماحول میں اتنی کامیابی سے زندہ رہا۔ ہاں، یہ تو ہے، ایک ایسے ماحول میں جس کے لیے وہ بالکل نہیں بنا تھا۔ جی، لیکن دوسری طرف، اور یہ زیادہ اہم نقطہ ہے، سب کا یہ خیال کہ اس بندر کا شہر میں رہنا غیر فطری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم خود پر یہ منطق لاگو نہیں کرتے۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ ہم سب کو بندر تو غیر فطری لگ رہا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ہم انسان جو دفتروں، گاڑیوں اور سپر مارکیٹوں میں رہتے ہیں، ہم خود اپنے قدرتی ماحول سے کتنا دور آ چکے ہیں۔ یعنی ہم اس بندر پر ہنس رہے تھے، جبکہ حقیقت میں ہم خود بھی اسی کی طرح ایک اجنبی ماحول میں جی رہے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ ہم بھی اس بندر کی طرح ہی مس فٹ ہیں۔ اور یہ دوری کتنی پرانی ہے؟ مطلب ہم کب سے ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں؟ زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 600 نسلیں پہلے۔ صرف 600؟ یہ تو انسانی تاریخ کے لحاظ سے کل کی بات ہے۔ جی ہاں، تب ہر ایک انسان شکاری اور خوراک جمع کرنے والا تھا۔ وہ 50 سے بھی کم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے، مستقل حرکت میں رہتے تھے۔ اور وہی کھاتے تھے جو وہ شکار کرتے یا ڈھونڈتے تھے۔ بالکل، آج کی زندگی کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہم گاڑیوں، ایئر کنڈیشنرز اور چند قدم کے فاصلے پر موجود ہزاروں کیلوریز والے پروسیس فوڈز کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ سب ارتقاء کے لاکھوں سالوں کے مقابلے میں ایک پلک جھپکنے جتنا نیا ہے۔ جی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس پر فکرمند ہونا چاہیے؟ اگر ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس کے لیے ہمارا جسم نہیں بنا، تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ اور یہی اس کتاب کا مرکزی تضاد ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو انسان ایک نوع کے طور پر بے حد کامیاب ہیں۔ کامیاب تو ہیں، ہماری آبادی 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ بالکل، لوگوں کی اوسط عمر مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بھارت کی مثال لے لیں، 1970 میں اوسط عمر 50 سال سے کم تھی، اور آج وہ 65 سال سے زیادہ ہے۔ آج کا ایک عام انسان ماضی کے بادشاہوں اور رانیوں سے زیادہ لمبی، صحت مند اور آرام دہ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ ہم لمبی زندگیاں تو جی رہے ہیں، لیکن شاید زیادہ بیمار ہو کر۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اموات کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن بیماریوں کی شرح، جسے موبیڈٹی کہتے ہیں، وہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا،
پہلے لوگ متعدی بیماریوں جیسے ٹی بی یا ہیضے سے مرتے تھے، آج لوگ دائمی غیر متعدی بیماریوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ جیسے کہ دل کے امراض، ذیابیطیز۔ جی، دل کے امراض، ٹائپ 2 ذیابیطیز، کئی قسم کے کینسر، موٹاپا، الرجی، دمہ، یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ اور یہ صرف بڑھاپے کی بیماریاں نہیں رہیں، اب تو نوجوانوں میں بھی یہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل، اور ان کا تعلق ہمارے طرز زندگی سے ہے۔ مصنف ایک تحقیق کا حوالہ دیتی ہیں کہ جو لوگ صحت مند عادات اپناتے ہیں، یعنی سگریٹ نہیں پیتے، ورزش کرتے ہیں، جی، اور متوازن غذا کھاتے ہیں، ان میں موت کا خطرہ غیر صحت مند عادات والے لوگوں کے مقابلے میں 1/4 رہ جاتا ہے۔ 1/4؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس کا معاشی بوجھ ناقابل تصور ہے۔ امریکہ میں صحت کی دیکھ بھال پر ہر سال فی شخص $8,000 سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ $8,000؟ جی، جو ان کی کل قومی پیداوار کا تقریباً 18% ہے، اور اس رقم کا ایک بہت بڑا حصہ ان بیماریوں پر خرچ ہوتا ہے جن سے بچا جا سکتا تھا۔ جو ہمارے طرز زندگی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ تو یہاں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جدید زندگی ہمیں بیمار کر رہی ہے تو کیا ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرح رہنا شروع کر دینا چاہیے، غار کے انسان کی زندگی کی نقل کرنی چاہیے؟ اور یہی سوچ ہمیں پیلیو ڈائٹ یا پریمل لائف سٹائل جیسی تحریکوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ ان کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ اگر ہم پتھر کے زمانے کے انسانوں کی طرح کھائیں، یعنی صرف گوشت، پھل، سبزیاں، گری دار میوے اور ان کی طرح ورزش کریں تو ہم ان تمام جدید بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ جی، لگتی تو ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا وہ لوگ صحیح ہیں؟ تو یہ پیلیو والے لوگ کچھ حد تک صحیح لگتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم پتھر کے زمانے کی زندگی کی نقل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جسم کے موافق یا اڈیپٹڈ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا۔ یہ تصور اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے چارلز ڈارون کے نظریے ارتقاء کو سمجھنا ہوگا۔ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ جی، اور یہ 3 بہت ہی سادہ اور عام مشاہدات پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا مشاہدہ کیا ہے؟ پہلا ہے تغیر یعنی ویریشن، یعنی ایک ہی نوع کے تمام جاندار ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، کسی کا رنگ مختلف ہوتا ہے، وغیرہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا اصول ہے جینیاتی وراثت، یعنی ان میں سے کچھ اختلافات والدین سے بچوں میں جینز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا اور سب سے اہم اصول ہے تولیدی کامیابی میں فرق، ڈفرینشل ریپروڈکٹیو سکسیس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماحول کی وجہ سے کچھ جاندار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جو خود زندہ رہ کر آگے نسل بڑھا پاتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ تینوں چیزیں تغیر، وراثت اور تولیدی کامیابی میں فرق ایک ساتھ ہوتے ہیں تو قدرتی انتخاب خود بخود کام کرنے لگتا ہے، اور موافقت یعنی اڈیپٹیشن اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی نئی وراثتی خصوصیت ہے جو کسی جاندار کو اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں اپنے حریفوں پر سبقت دیتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ تصور پیچیدہ ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک بہترین ڈیزائن والی مشین ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کی ہر خصوصیت موافقت نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر مردوں میں نپلز کا کوئی واضح کام نہیں ہے، یا گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز۔ صحیح۔ یہ صرف جینیاتی نشوونما کے ضمنی پیداوار یعنی بائی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کا کوئی ارتقائی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا اور زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ موافقت ہمیشہ سیاق و سباق پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خصوصیت اپنے آپ میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، وہ صرف ماحول کے لحاظ سے فائدہ مند یا نقصان دہ ہوتی ہے۔ بالکل،
یہی ارتقاء کا سب سے بنیادی اصول ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، انسانوں میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ جیسے گوری جلد ان علاقوں میں ایک موافقت ہے جہاں دھوپ کم ہوتی ہے کیونکہ یہ جسم کو وٹامن ڈی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن یہی گوری جلد زیادہ دھوپ والے علاقوں میں جلد کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ موافقت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اور مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ موافقت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب حالات مشکل ہوں، یعنی قحط اور بھوک کے زمانے میں۔ جی، یہی نکتہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے کیلوریز حاصل کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اس لیے ہمارے اندر چکنائی اور میٹھی چیزوں کے لیے شدید خواہش پیدا ہوئی۔ کیونکہ یہ توانائی کے بہترین ذرائع تھے۔ جی ہاں، جو بھی اضافی توانائی ملتی ہمارا جسم اسے فوراً چربی کی شکل میں ذخیرہ کر لیتا تاکہ قحط کے زمانے میں کام آئے۔ یہ اس وقت بقا کے لیے ایک شاندار موافقت تھی۔ یعنی ہمارا جسم آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی غار میں رہ رہے ہیں جہاں اگلا کھانا کب ملے گا کوئی نہیں جانتا۔ ایک طرح سے جی۔ اور آج جب ہر طرف فاسٹ فوڈ اور میٹھے مشروبات کی بھرمار ہے، وہی بقا کی حکمت عملی ہماری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہے۔ بالکل، اور ہر موافقت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سمجھوتا یعنی ٹریڈ آف ہوتا ہے۔ سمجھوتا؟ جی، ماحول چونکہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے کوئی بھی موافقت کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جسم لاکھوں سالوں میں جمع ہونے والی موافقتوں کا ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے، جسے مصنف ایک پیلمسٹس سے تشبیہ دیتی ہیں۔ پیلمسٹس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم چرمی دستاویز کو کہتے ہیں جس پر کچھ لکھا گیا ہو، پھر اسے کھرچ کر مٹا کر اس پر دوبارہ کچھ اور لکھ دیا گیا ہو، اور پھر تیسری بار۔ اچھا۔ لیکن پرانی تحریریں پوری طرح کبھی نہیں مٹتی، ان کے دھندلے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جسم بھی ویسا ہی ہے؟ بالکل، ہمارے اندر مچھلیوں سے وراثت میں ملا ریڑھ کی ہڈی کا ڈھانچہ بھی ہے جس پر بندروں والی خصوصیات لکھی گئیں، اور پھر اس کے اوپر شکاری آباء و اجداد کی عادتیں، یہ سب ایک دوسرے پر لکھی ہوئی ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اسی لیے ہماری کمر میں درد ہوتا ہے، کیونکہ مچھلیوں والی ریڑھ کی ہڈی دو ٹانگوں پر سیدھا چلنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، یہ نکتہ تو پورے کھیل کو ہی بدل دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ ارتقاء کو بہتر یا مضبوط ہونے سے جوڑتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ارتقاء کو ہماری صحت، ہماری خوشی یا ہماری لمبی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بالکل نہیں، ارتقاء کا صرف اور صرف ایک پیمانہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تولیدی کامیابی، ریپروڈکٹیو سکسیس، یعنی آپ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں جو خود زندہ رہ کر آگے نسل بڑھا سکیں۔ بس جی۔ ارتقاء اندھا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا دکھی، صحت مند ہیں یا بیمار، جب تک آپ نسل بڑھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بے چینی، موٹاپے کی طرف مائل ہونا، یہ سب خامیاں نہیں بلکہ ارتقائی کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ یہی اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ جو چیزیں آج ہمیں بیمار کر رہی ہیں وہی ہمارے آباء و اجداد کو نسل آگے بڑھانے میں مدد دیتی تھیں۔ جی، موٹاپے کا رجحان شاید اس لیے پیدا ہوا کیونکہ جسم میں زیادہ چربی زرخیزی یعنی فرٹیلٹی کو بڑھاتی ہے۔ پریشانی اور اضطراب، اینگزائٹی ہمیں خطرات سے ہوشیار رکھنے کے لیے ایک موافقت ہے۔ ہمارے جسم کے الارم سسٹم کی طرح۔ بالکل، یہ احساسات تکلیف دہ ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو شیروں سے بچنے اور زہریلے پودے نہ کھانے میں مدد دی۔ تو پھر اس سوال پر واپس آتے ہیں، انسان کس چیز کے لیے موافق ہیں؟ اس سب کے بعد اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ اس کا سب سے بنیادی اور حیاتیاتی جواب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے موافق ہے جو خود زندہ رہ کر نسل بڑھا سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی ایک مثالی خوراک یا ورزش کا طریقہ ہے؟ بالکل نہیں، کوئی ایک مثالی پیلیو کھانا، ورزش کا کوئی ایک بہترین طریقہ یا رہنے کا کوئی ایک قدرتی انداز نہیں ہے۔ ہم اس اسرار بندر کی طرح نئے اور غیر متوقع ماحول میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کی ایک ناقابل یقین صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہماری سب سے بڑی موافقت ہی ہماری لچک یعنی فلیکسیبلٹی ہے؟ جی بالکل۔ تو اس گہرے جائزے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا جسم لاکھوں سال کی ارتقائی تاریخ کا ایک پیچیدہ سمجھوتوں سے بھرا مجموعہ ہے۔
जी, जो मछलियों, बंदरों और शिकारी आबाओ अजदाद की विरासत को संभाले हुए है। लेकिन मुसन्निफ एक और बहुत अहम कुव्वत की तरफ इशारा करते हैं जो पिछले चंद हजार सालों में हमारे जिस्मों को हयातियाती इर्तिका से कहीं ज्यादा तेजी से तब्दील कर रही है। जी, और वो कुव्वत है सकाफती इर्तिका, कल्चरल एवोल्यूशन। सकाफती इर्तिका? हाँ, ज़राअत की इजाद और फिर सनती इनकलाब, ये हयाती नहीं बल्कि सकाफती तब्दीलियां थी। और उन्होंने हमारे रहने के तरीकों को मुकम्मल बदल दिया। जी, उन्होंने हमारे खाने, काम करने, सोने और रहने के तरीकों को इस कदर तेजी से बदला है कि हमारा कदीम लाखों साल पुराना हयाती जिस्म इस रफ्तार का साथ नहीं दे सका। और इसी से वो अदम मुताबिकत की बीमारियां यानी मिसमैच डिजीजेस पैदा होती हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। बिल्कुल। यानी हमारा कदीम हार्डवेयर यानी जिस्म जदीद सॉफ्टवेयर यानी सकाफत के साथ मुताबिकत नहीं रखता और उसके नतीजे में सिस्टम क्रैश कर रहा है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। फ्लैट फुट की बीमारी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। लोग सोचते हैं कि ये एक जेनेटिक मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, हकीकत में जो बच्चे नंगे पांव बड़े होते हैं उनके पांव के पट्टे मजबूत होते हैं और उन्हें ये मसला नहीं होता। ये जूते पहनने की सकाफत है जो हमारे पांव को कमजोर करती है। अच्छा, इसी तरह टाइप 2 ज़ियाबितीस, दिल की बीमारियां, ये सब हमारे जिस्म और हमारी जदीद सकाफत के दरमियान अदम मुताबिकत का नतीजा है। यहाँ एक बहुत गहरा और परेशान कुन सवाल पैदा होता है जिस पर गौर करना चाहिए। मुसन्निफ एक शैतानी चक्कर यानी विशेष सर्कल की बात करते हैं, क्या आप उसकी वजाहत कर सकती हैं? जी, वो कहती हैं कि हम अपनी जदीद सकाफत की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज अपनी जदीद सकाफत की टेक्नोलॉजी से ही करते हैं। लेकिन हम इनकी बुनियादी वजूहात को नहीं बदलते। बिल्कुल, हम अलामात को दबाने में माहिर हो गए हैं। क्या आप उसकी कोई मिसाल दे सकती हैं? जी, सबसे बड़ी मिसाल टाइप 2 ज़ियाबितीस है। हमारे जिस्म शक्कर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी बड़ी मिकदार के लिए नहीं बने, लेकिन हमारी सकाफत ने उन्हें हमारी खुराक का मरकजी हिस्सा बना दिया है। जी, और जब लोग इसकी वजह से बीमार होते हैं तो हम उन्हें दवाइयाँ और इंसुलिन देते हैं ताकि वो उसी तर्ज ज़िंदगी के साथ जिंदा रह सकें। हम बीमारी की जड़ को नहीं छेड़ते, यानी माहौल और खुराक को। हम सिर्फ उसके असरात को दवा से कम कर देते हैं। तो हम दरअसल अपनी टेक्नोलॉजी और मेडिसिन से इस मिसमैच को सहारा दे रहे हैं, इसे खत्म करने के बजाय। जी, हम लोगों को एक गैर सेहतमंद माहौल में जिंदा रहने के काबिल बना रहे हैं, बजाय इसके कि हम माहौल को ही सेहतमंद बनाएं। ये तो वाकई एक शैतानी चक्कर है। बिल्कुल, और इस तरह हम उन माहौल और रवैयों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहते हैं जो इन बीमारियों को जन्म देते हैं। हम अलामात का इलाज करने में इतने कामयाब हो गए हैं कि हमने बुनियादी मसले को नज़रअंदाज कर दिया है। और उनका कामयाबी से इलाज करके क्या हम नादानिस्ता तौर पर एक ऐसी सकाफत को फ़रोग दे रहे हैं जो तहजीब की इन बीमारियों को इंसानी कहानी का एक मुस्तकिल और शायद वक्त के साथ साथ मजीद बिगड़ता हुआ हिस्सा बना रही है? अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक ज़रूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफ़ा ये इल्म का ख़जाना मिस भी हो सकता है। बहुत खूब। तो फिर आइए इस किताब के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे जिस्म की पहली बड़ी तब्दीलियां कैसे सामने आईं। हिस्सा अव्वल, बंदर और इंसान। तो ये हिस्सा कहानी का आगाज़ वहाँ से करता है जहाँ इंसानों का रास्ता जंगली बंदरों यानी एप्स से अलग हुआ। हम देखेंगे कि इंसान बनने की तरफ पहला कदम क्या था और हमारे सबसे पहले सबसे पुराने आबाओ अजदाद कौन थे। बिल्कुल, ये वो लम्हा है जब इर्तिका ने एक बिल्कुल नई सिमत इख्तियार की, एक ऐसा रास्ता जिसका नतीजा बिलाखिर हमारे वजूद की सूरत में निकला। बाब 1, सीधे खड़े होने वाले बंदर। किताब का आगाज़ एक बहुत ही चौंका देने वाले मंजर से होता है। एक चिंपैंजी नाकाबिल यकीनी तेजी और ताकत से दरख्तों पर चढ़ते हुए एक बंदर का शिकार कर लेता है। इसे पढ़कर पहला ख्याल यही आता है कि अरे, हम इंसान जिस्मानी तौर पर इनके मुकाबले में कितने कमज़ोर हैं। और ये बात बड़ी अजीब है ना? हाँ, क्योंकि हम जिन्याती तौर पर 98% से ज्यादा एक जैसे हैं। तो फिर ये जमीन आसमान का फर्क क्यों? इसका जवाब एक बहुत बड़ी तब्दीली में छुपा है। 2 टांगों पर चलना, जिसे हम बायपेडलिज्म कहते हैं। अच्छा, शायद यही वो पहला कदम था जिसने हमें बंदरों से अलग रास्ते पर डाल दिया। अच्छा,
تو پرانا خیال تو یہی تھا ڈارون والا کہ ہم سیدھے کھڑے ہوئے تاکہ ہمارے ہاتھ اوزار بنانے کے لیے آزاد ہو جائیں، اور پھر ہمارا دماغ بڑا ہو گیا۔ کیا یہ بات اتنی سیدھی ہے؟ یہ خیال بہت عرصے تک غالب رہا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ کہانی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس گمشدہ کڑی یعنی انسانوں اور چمپینزیوں کے آخری مشترک جد کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے پاس اس گم شدہ کڑی کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی فوسل ہی نہیں، تو ہم اس کی کہانی کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو صرف اندازہ ہی ہوا نا؟ بالکل، یہ ایک چیلنج ہے۔ ہمیں اس کا کوئی فوسل نہیں ملا کیونکہ وہ غالباً بارش کے گھنے جنگلات میں رہتے تھے، جہاں زمین اتنی تیزابی ہوتی ہے کہ ہڈیاں لاکھوں سال تک محفوظ نہیں رہ پاتی۔ لیکن ہم سائنسی اندازے لگا سکتے ہیں۔ ہم اس کے دو ونشجوں یعنی انسانوں اور چمپینزیوں کو دیکھتے ہیں اور پیچھے کی طرف کام کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج کے افریقی بندر یعنی چمپینزی اور گوریلا ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں، تو سب سے محفوظ شرط یہی ہے کہ ہمارا مشترکہ جد بھی انہی جیسا کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس مشترکہ جد کے بعد جو پہلی مخلوق انسانی شاخ پر آئی وہ کون تھی؟ ہمارے پاس دو اہم مثالیں ہیں۔ ایک ہے ساہیلانتھروپس، جسے تومئی بھی کہتے ہیں، جو تقریباً 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ 70 لاکھ سال، واہ جی۔ اور دوسری ہے آرڈیپیتھیکس، جسے آرڈی کہتے ہیں، جو تقریباً 44 لاکھ سال پرانی ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر بندر جیسی ہی تھی، چھوٹے دماغ، بڑے دانت، لمبے بازو، لیکن ان میں کچھ ایسی اہم جسمانی تبدیلیاں آ چکی تھیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ 2 ٹانگوں پر چلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کون سی تبدیلیاں تھیں؟ ایسی کیا خاص بات تھی ان کی ڈھانچے میں؟ دیکھیں، 3 بڑی تبدیلیاں تھیں۔ پہلی ان کے کولے کی ہڈی یعنی پیلوس میں تھی۔ اسے یوں سمجھیں، جب آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے کولے کا پٹھا آپ کو دوسری طرف گرنے سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ یہ پٹھا تبھی صحیح کام کرتا ہے جب کولے کی ہڈی سائیڈ پر ہو۔ چمپینزی میں یہ ہڈی پیچھے کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک ٹانگ پر توازن نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، تو وہ لنگڑا کر چلتے ہیں۔ بالکل۔ آرڈی اور ٹومائے میں یہ ہڈی سائیڈ پر آ چکی تھی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی استحکام کی بنیاد تھی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ اور باقی 2 تبدیلیاں؟ دوسری تبدیلی ریڑھ کی ہڈی میں تھی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہلکا سا ایس کی طرح کا خم آ گیا تھا، جو جسم کے اوپری حصے کا وزن کولہوں کے اوپر متوازن رکھتا تھا۔ اور تیسری تبدیلی ان کے پاؤں میں تھی۔ ان کے پاؤں میں ایک محراب یعنی آرچ بننا شروع ہو گیا تھا، جو چلتے وقت سپرنگ کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آرڈی کا بڑا انگوٹھا اب بھی سائیڈ پر تھا اور گرفت کے قابل تھا۔ تو وہ درختوں پر بھی چڑھ سکتی تھی؟ جی، بہت آسانی سے۔ تو وہ ایک طرح سے ہائیبرڈ تھے، زمین پر بھی چلتے تھے اور درختوں پر بھی رہتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال، انہوں نے ایسا کرنا شروع ہی کیوں کیا؟ کیا یہ سچ میں گھاس میں سے جھانک کر دیکھنے کے لیے تھا؟ یہ خیال اب پرانا ہو چکا ہے۔ اصل وجہ کا تعلق ماحول اور خوراک سے ہے۔ اس دور میں زمین ٹھنڈی ہو رہی تھی، افریقہ کے جنگلات سکڑ کر کھلے میدانوں میں بدل رہے تھے اور پھل کم ہو رہے تھے۔ ایسے میں 2 ٹانگوں پر چلنے کا سب سے بڑا فائدہ توانائی کی بچت تھا۔ توانائی کی بچت؟ یعنی یہ ایک زیادہ فیول ایفیشنٹ طریقہ تھا۔ بالکل۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 ٹانگوں پر چلنے والے چمپینزی کے مقابلے میں 2 ٹانگوں پر چلنے میں 4 گنا کم توانائی خرچ ہوتی ہے۔ 4 گنا کم؟ جی۔ جب آپ کو خوراک کی تلاش میں میلوں پیدل چلنا پڑے تو کم توانائی خرچ کر کے زیادہ فاصلہ طے کرنا زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ بائیپیڈلزم دراصل ایک انرجی کنزرویشن اسکیم تھی۔ تو سیدھے چلنے کی وجہ اوزار نہیں بلکہ خوراک کی تلاش میں میلوں پیدل چلنے کی مجبوری تھی۔ اس سے تو پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ جی، اور اسی مجبوری نے ہمارے ارتقاء کے اگلے مرحلے کی بنیاد رکھی۔ تو لوسی اور اس کے رشتہ داروں نے سیدھا چل کر خود کو بچا تو لیا، لیکن جب ان کا پسندیدہ کھانا یعنی پھل ختم ہونے لگا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہمیں کہانی کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ کا پسندیدہ ریسٹورانٹ بند ہو تو آپ کہیں اور سے کام چلاتے ہیں، ہے نا؟ آسٹریلوپیتھس کے لیے بھی یہی معاملہ تھا۔ باب 2 بہت کچھ کھانے پر منحصر ہے۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ کس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اپنی خوراک بدلی، جس سے ان کے جسم میں دوسری بڑی تبدیلی آئی،
جیسا کہ شاعر بائرن نے کہا تھا، جب سے ہوا نے سیب کھائے بہت کچھ کھانے پر منحصر ہے۔ یہ تبدیلی تقریباً 40 لاکھ سال پہلے آسٹرالوپیتھرس نامی گروہ میں آئی۔ اس گروہ کی سب سے مشہور مثال لوسی ہے، جس کا ڈھانچہ 1974 میں ایتھوپیا سے ملا تھا۔ یہ بھی سیدھے چلنے والے بندر ہی تھے جن کا قد چھوٹا اور دماغ چمپینزی جتنا ہی تھا، لیکن ان کی سب سے واضح خصوصیت ان کی خوراک تھی اور اس خوراک کو کھانے کے لیے ان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں۔ تو جب درختوں پر لگے 5 اسٹار پھل ختم ہو گئے تو انہوں نے کیا کھانا شروع کیا؟ انہیں زمین کے نیچے چھپے ایمرجنسی سنیکس یعنی جڑوں، کند اور بلب پر گزارا کرنا پڑا۔ اچھا، انہیں انڈر گراؤنڈ سٹوریج آرگنز یا USOs کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پہلا جنک فوڈ تھا، یعنی وہ خوراک جو آپ تب کھاتے ہیں جب آپ کی پسندیدہ چیز دستیاب نہ ہو۔ لیکن یہ جڑیں اور کند تو بہت سخت اور ریشہ دار ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتا کہ وہ یہ کھاتے تھے؟ اس کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت ان کے دانت ہیں۔ دانت؟ جی، آسٹرالوپیتھس کی داڑیں بہت بڑی، چپٹی اور ان پر تامچینی یعنی انیمل کی ایک بہت موٹی تہ تھی۔ خاص طور پر ان کی ایک قسم جسے روبسٹ آسٹرالوپیتھس کہتے ہیں کی داڑیں تو ہمارے مقابلے میں دگنی بڑی تھیں۔ دگنی بڑی؟ جی ہاں، یہ دانت نہیں تھے، یہ تو گرائنڈنگ مشینیں تھیں جو سخت خوراک کو گھنٹوں پیسنے کے لیے بنی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جبڑے اور چہرے بھی بہت طاقتور ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ ان کے جبڑے بہت بڑے اور چہرے چوڑے ہو گئے تاکہ بڑے اور طاقتور چبانے والے پٹھوں کو جگہ مل سکے۔ ان کے چہروں کی ہڈیاں اتنی مضبوط اور موٹی تھیں کہ وہ سخت خوراک چبانے کے دباؤ کو برداشت کر سکیں، بالکل ایک بختر بند ٹینک کی طرح۔ اور ان زیر زمین جڑوں تک پہنچنے کے لیے انہیں یقیناً کھلے میدانوں میں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہوگا۔ بالکل، اور اسی ضرورت نے ان کے چلنے کے انداز کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا۔ ان کے پاؤں میں ایک مکمل محراب بن گیا، ان کا بڑا انگوٹھا گرفت کے قابل نہیں رہا اور سیدھا آگے کی طرف آ گیا، اور ان کے کولہے اور گھٹنے زیادہ مؤثر طریقے سے لمبا فاصلہ طے کرنے کے لیے بنے تھے۔ تنزانیہ میں ملے مشہور لائٹولی قدموں کے نشانات جو 36 لاکھ سال پرانے ہیں، اسی بات کا ثبوت ہے کہ وہ بالکل ہماری طرح ہی چلتے تھے۔ تو گویا خوراک کی نئی قسم نے انہیں بہتر راہگیر بنا دیا، لیکن سارا دن سخت جڑیں چباتے رہنا تو کوئی بہت اچھی زندگی نہیں لگتی۔ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف ایک عارضی حل تھا۔ اصل انقلاب تب آیا جب ہمارے آباء و اجداد نے سوچا چبانے میں اتنی محنت کیوں کریں اگر ہم اوزاروں سے یہی کام لے سکیں، اور اسی سوچ نے پہلے شکاریوں کو جنم دیا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور فیصلہ کن موڑ لیتی ہے۔ اب تک ہمارے آباء و اجداد صرف ماحول کا جواب دے رہے تھے، لیکن اب وہ خود ماحول کو بدلنے والے شکاری بننے والے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہومو یعنی حقیقی انسان سٹیج پر آیا۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ باب 3، پہلے شکاری اور جمع کرنے والے۔ آئس ایج کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے آباء و اجداد نے ایک بالکل نئی حکمت عملی اپنائی، شکار کرنا اور خوراک جمع کرنا، اور اسی حکمت عملی نے ہومو جینس کو جنم دیا۔ جی، اور اس دور کی نمائندہ نوع تھی ہومو ایریکٹس، جو تقریباً 19 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ظاہر ہوئی۔ یہ ہمارے پہلے آباء و اجداد تھے جو گردن سے نیچے تقریباً مکمل طور پر جدید انسانوں جیسے دکھتے تھے، لمبی ٹانگیں، چھوٹے بازو اور لمبا قد۔ اور دماغ؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا دماغ بھی آسٹرالوپیتھیکس سے کافی بڑا تھا، تقریباً 2 گنا۔ تو یہ نئی طرز زندگی یعنی شکار اور خوراک جمع کرنے کا طریقہ دراصل تھا کیا؟ یہ لوسی کی زندگی سے کتنا مختلف تھا؟ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے 4 اہم ستون تھے۔ پہلا، خوراک جمع کرنا۔ اب بھی خوراک کا بڑا حصہ پودوں سے ہی آتا تھا، لیکن اب انہیں یہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں اور کب ملے گی، اور اس کے لیے وہ بہت لمبے فاصلے طے کرتے تھے۔ اور دوسرا شکار۔ گوشت خوراک کا ایک اہم اور اعلیٰ توانائی والا حصہ بن گیا۔ ہمیں 26 لاکھ سال پرانی جانوروں کی ہڈیوں پر پتھر کے اوزاروں سے کاٹنے کے واضح نشانات ملے ہیں۔ اور باقی 2 ستون؟ یہ صرف خوراک کے بارے میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ سماجی بھی تھا۔ تیسرا ستون تھا گہرا تعاون۔
خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا تبادلہ اور اشتراک ضروری ہو گیا۔ ایک ماڈل یہ ہے کہ مرد شکار کرتے اور عورتیں پودے جمع کرتیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوراک بانٹتے۔ صحیح۔ اور چوتھا ستون تھا خوراک کی تیاری۔ سادہ پتھر کے اوزاروں کا استعمال گوشت کاٹنے اور پودوں کو پیسنے کے لیے کیا جاتا تھا، جس سے انہیں چبانا اور ہضم کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس نئی طرز زندگی نے ہومو ایرکٹس کے جسم کو کیسے بدلا؟ ظاہر ہے لمبی ٹانگیں لمبے سفر کے لیے تھیں۔ جی، ان کا جسم دو بہت ہی خاص کاموں کے لیے بنا تھا۔ پہلا، لمبے سفر کے لیے، لمبی ٹانگوں، مکمل محراب والے پاؤں اور باہر کو نکلی ہوئی ناک نے گرم اور خشک موسم میں طویل فاصلے طے کرنے میں مدد کی۔ لیکن دوسری صلاحیت سب سے حیران کن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لمبی دوری تک دوڑنے کی صلاحیت۔ ہمارے جسم میں یہ غیر معمولی صلاحیت استقامتی شکار یعنی پرسسٹنس ہنٹنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جن کے پاس نہ تیز دانت تھے نہ پنجے، وہ ہرن جیسے تیز رفتار جانوروں کو صرف بھگا بھگا کر تھکا دیتے تھے؟ یہ سننے میں تو بالکل پاگل پن لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہمارے جسم میں اس کے لیے حیرت انگیز مشینیں لگی ہیں۔ ہمارے پاؤں کے محراب اور ایڑی کا پٹھا اکیلیز ٹینڈن دوڑتے وقت سپرنگ کی طرح کام کرتے ہیں، جو توانائی کو ذخیرہ کر کے واپس چھوڑتے ہیں۔ ہمارے کولہوں کے بڑے پٹھے گلوٹیس میکسیمس، جو انسانی جسم کا سب سے بڑا پٹھا ہے، صرف دوڑتے وقت کام آتے ہیں، چلتے وقت نہیں۔ اچھا، ان کا کام ہی جسم کو دوڑتے ہوئے استحکام دینا ہے۔ اور گرمی کا کیا؟ جانور تو ہم سے تیز بھاگتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تیز بھاگتے ہیں، لیکن وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہانپ کر جسم ٹھنڈا کرتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے ہانپنا ممکن نہیں۔ صحیح، ٹھیک، لیکن ہمارے جسم پر بال نہیں ہے اور ہم پسینے کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہترین ریڈیٹرز ہیں۔ واہ! تو ایک گرم دن میں ہم کسی بھی جانور کو بھگا بھگا کر مار سکتے ہیں جب تک وہ گرمی سے بے حال ہو کر گر نہ جائے۔ یہ ہمارا سپر پاور تھا۔ ناقابل یقین۔ اور آخر میں اس باب میں اوزاروں، دماغ اور آنتوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ تعلق بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ شاید اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اسے مہنگے ٹیشو ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جب ہم نے اوزاروں سے گوشت کاٹنا اور پودوں کو پیسنا شروع کیا تو ہمیں اعلیٰ معیار کی آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک ملنے لگی۔ اس کی وجہ سے ہماری آنتوں کو کم کام کرنا پڑا اور وہ سائز میں چھوٹی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آنتیں چھوٹی ہو گئیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ اصول یہ ہے کہ جسم کے دو مہنگے ٹشو، دماغ اور آنتیں، ایک ساتھ بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں بہت زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین سودا تھا جو ارتقاء نے کیا۔ ہم نے ایک چھوٹی آنت کی بدلے ایک بڑا دماغ حاصل کیا۔ اچھا؟ جب آنتوں پر خرچ ہونے والی توانائی بچی تو وہ دماغ کی طرف منتقل ہو گئی، جس سے دماغ کا سائز بڑا ہونے لگا۔ اوزاروں نے نہ صرف ہمارے ہاتھ بدلے، انہوں نے ہماری سوچ کو جنم دیا اور ہمارے جسم کے اندرونی بجٹ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ تو یہ سفر ہمیں درختوں پر رہنے والے بندروں سے دو ٹانگوں پر چلنے والے آرڈیپیتھیکس تک لایا، پھر سخت پودے کھانے والے آسٹرالوپیتھیکس، اور آخر کار پہلے شکاری اور جمع کرنے والے ہومو ایرکٹس تک، جن کا جسم حیرت انگیز طور پر ہمارے جیسا تھا۔ اور ہر قدم، ہر تبدیلی ماحولیاتی چیلنجز کا جواب تھی، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی اور اس بنیادی مسئلے کا کہ رات کے کھانے میں کیا ہے۔ یہی وہ دباؤ تھے جنہوں نے اس جسم کو تشکیل دیا جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ یہ جسم لاکھوں سال کی مشقت اور جدوجہد کی کہانی ہے۔ اور یہ سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ ہومو ایرکٹس کا جسم برداشت، تعاون اور خوراک کی کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا تھا۔ تو پھر وہی جسم آج کی اس دنیا کے لیے کتنا موزوں ہے، جہاں ہم ڈیسک پر کام کرتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں اور جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے۔ باب 4، برفانی دور میں توانائی، اور اس کی شروعات ہی ایک بہت دلچسپ ذہنی تصویر سے ہوتی ہے۔ اگر ہم 20 لاکھ سال پیچھے چلے جائیں اور ہومو ایرکٹس کے ایک خاندان سے ملیں تو گردن سے نیچے وہ ہمیں بالکل اپنے جیسے لگیں گے۔ جی، لیکن فرق حیران کن ہوں گے۔ ان کے دماغ بہت چھوٹے تھے، وہ صرف 12 یا 13 سال کی عمر میں جوان ہو جاتے تھے، اور ان کے جسم پر چربی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ فرق معمولی نہیں لگتے۔ یہ بہت
بہت گہرے ہیں۔ دیکھیں، حیاتیات کی دنیا میں زندگی گزارنے کی دو بڑی حکمت عملیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے تیزی سے جیو، جلدی مرو۔ چوہوں کو دیکھ لیں، وہ بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں اور زندگی مختصر ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسری حکمت عملی ہے آہستہ جیو، بوڑھے ہو کے مرو، جیسے ہاتھی اور بندر کرتے ہیں۔ کم بچے، لیکن ہر بچے کی پرورش پر بہت زیادہ توانائی لگاتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی کہانی سب سے عجیب موڑ لیتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان دونوں حکمت عملیوں کو ملا دیا۔ مطلب یہ تو سننے میں ناممکن لگتا ہے۔ ایک طرف ہم آہستہ جیو والی حکمت عملی اپنا رہے تھے، بڑے دماغ اور لمبی عمر، لیکن دوسری طرف بچے بھی زیادہ پیدا کر رہے تھے۔ یہ تو توانائی کے لحاظ سے تو دیوالیاں ہونے والی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا توانائی کا چیلنج تھا۔ شکاری جمع کرنے والی مائیں ہر 3 سال بعد ایک بچے کو جنم دیتی تھیں، جو کہ چمپینجیوں کی شرح سے تقریباً 2 گنی ہے۔ 2 گنی؟ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ماں کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا، جو خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے تھے۔ یہ بوجھ کسی بھی دوسری پرائمیٹ ماں پر نہیں پڑتا۔ تو اسے ممکن کیسے بنایا گیا؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا: بہتر خوراک اور سماجی تعاون۔ اور یہ بہتر خوراک کہاں سے آئی؟ ہومو ایریکٹس کے ساتھ ہی ہمیں گوشت اور پکے ہوئے کھانے کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ کھانا پکانا اصل میں ایک انقلابی ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیکنالوجی؟ جی، یہ نہ صرف خوراک کو محفوظ بناتا تھا، بلکہ اسے ہضم کرنے میں بھی آسان کر دیتا تھا، جس سے ہمارے جسم کو کم محنت میں زیادہ کیلوریز ملتی تھیں۔ اسی اضافی توانائی کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد افریقہ سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگے۔ اور یہ پھیلاؤ ایک انتہائی ڈرامائی وقت میں ہو رہا تھا، برفانی دور میں۔ جب ہم برفانی دور کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ہر طرف برف ہی برف آتی ہے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ بالکل، یہ شدید ٹھنڈ اور پھر نسبتاً گرم موسم کے بار بار آنے والے چکروں کا دور تھا، اور اس اتار چڑھاؤ نے یوں سمجھیں کہ ایک ماحولیاتی پمپ کا کام کیا۔ ماحولیاتی پمپ؟ جی، جب گلیشیئر پھیلتے تو انسانی آبادیاں ایک دوسرے سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جاتی، اور جب گلیشیئر سکڑتے تو وہ دوبارہ مل جاتی۔ اسی عمل نے نئی انسانی انواع جیسے ہومو ہائیڈلبرگنینسس، ڈینیسوونز اور سب سے مشہور نیانڈرتھالز کے ارتقاء کو تیز کیا۔ اور ان تمام قدیم انسانوں میں ایک چیز مشترک تھی: وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ بڑے ہوتے گئے۔ لیکن ایک بڑے دماغ کو چلانا تو بہت مہنگا سودا ہے۔ انسانی دماغ ہمارے جسم کے وزن کا صرف 2% ہوتا ہے، لیکن آرام کے وقت بھی یہ ہماری 20 سے 25% توانائی کھا جاتا ہے۔ جی، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اتنی توانائی کی مسلسل سپلائی کیسے یقینی بنائی گئی؟ اس کا جواب ہے چربی۔ چربی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم آج کل چربی کو دشمن سمجھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل کا ارتقاء ہی چربی کی وجہ سے ممکن ہوا؟ ایک طرح سے بالکل۔ ہمارے دماغ کی توانائی کی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ جسمانی چربی کا ذخیرہ ایک انشورنس پالیسی کی طرح تھا۔ انشورنس پالیسی؟ جی، یہ وہ بیٹری پیک تھا جس نے قحط یا بیماری کے دوران ہمارے دماغ کو چلائے رکھا۔ انسانی بچے تقریباً 15% جسمانی چربی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بندر کے بچے میں یہ صرف 3% ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ بہتر خوراک ملی جس سے جسم کو اضافی توانائی ملی، اس توانائی نے بڑے دماغ کو سپورٹ کیا، اور بڑے دماغ نے ہمیں مزید بہتر شکاری بنا دیا، جس سے اور بھی بہتر خوراک ملنے لگی۔ آپ نے اس چکر کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسی کو ہم پازیٹیو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں۔ یہ خود کو طاقت دینے والا چکر تھا جو لاکھوں سال چلتا رہا۔ بہتر خوراک سے بڑا دماغ، اور بڑے دماغ سے اور بہتر خوراک۔ یہ انسانی ارتقاء کا انجن تھا۔ لیکن ایک منٹ، تو یہ ارتقاء کی گاڑی ریورس میں بھی چل پڑی؟ ہمارے ذرائع میں ہومو فلوریسنسس یعنی ہابٹ کا ذکر ہے، جہاں کہانی بالکل الٹ ہو گئی۔ بالکل، اور یہ توانائی کے اصول کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے فلورس پر، جہاں وسائل بہت محدود تھے، ارتقاء نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ وہاں بڑا ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس الگ تھلگ ماحول میں اس انسانی نوع کا قد چھوٹا ہو گیا اور ان کے دماغ بھی سکڑ گئے۔ انہوں نے کم توانائی پر گزارا کرنا سیکھ لیا۔ واہ! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقاء کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ صرف ماحول کے مطابق ڈھلنے کا نام ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ نیانڈرتھلز اور ڈینیزوونز بھی کافی کامیاب تھے۔
ان کے دماغ بھی بڑے تھے، وہ بھی مشکل ماحول میں زندہ رہے۔ تو پھر آج وہ کہاں ہیں؟ آج زمین پر صرف ہم ہومو سیپینز ہی کیوں باقی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں باب 5، ایک انتہائی مہذب نوع کی طرف۔ یہ وہ باب ہے جو ہماری اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ جی، سائنس اور جینیات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یعنی ہومو سیپینز تقریباً 2 سے 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ارتقا پذیر ہوئے، اور آج دنیا میں موجود تمام انسانوں کا تعلق اسی ایک چھوٹی سی افریقی آبادی سے ہے۔ تو جب ہمارے آباء و اجداد افریقہ سے باہر پھیلے تو انہوں نے نیانڈرتھیلز اور ڈینیسونز کی جگہ لے لی۔ جی، اگرچہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت اختلاط بھی ہوا، جس کے ثبوت آج بھی ہمارے ڈی این اے میں موجود ہیں۔ تو ہم میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ جسمانی طور پر ہم ان سے کتنے مختلف تھے؟ کیا ہمارے دماغ ان سے بڑے تھے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ نیانڈرتھلز کا دماغی حجم اوسطاً ہم سے تھوڑا بڑا ہی تھا۔ اچھا، اصل فرق حجم کا نہیں بلکہ شکل اور ساخت کا تھا۔ ہماری کھوپڑی لمبوتری ہونے کے بجائے گول ہے، سنترے جیسی۔ اور اس گول کھوپڑی کا کیا فائدہ تھا؟ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے ہمارے دماغ کے کچھ حصوں کو پھلنے پھولنے کی زیادہ جگہ ملی، خاص طور پر ٹیمپورل لوبز جو یادداشت اور زبان سے منسلک ہیں، اور پیرائٹل لوبز جو علامتی سوچ کے لیے اہم ہیں۔ لیکن شاید سب سے بڑا فرق ہماری بولنے کی صلاحیت میں تھا۔ بالکل، ہمارے چھوٹے چہرے کی وجہ سے ہمارا صوتی راستہ یعنی ووکل ٹریکٹ ایک منفرد شکل اختیار کر گیا، جس نے ہمیں بہت واضح اور تیز آوازیں نکالنے کی صلاحیت دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ جی، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ ہم کرۂ ارض کی واحد نوع ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے دم گھٹنے سے مر سکتی ہے۔ کیا مطلب لاکھوں سال کے ارتقاء، بڑے دماغ اور ثقافت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک نوالے سے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل، قدرت میں ہر فائدے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، لیکن اس صلاحیت نے ہمیں زبان کی وہ طاقت دی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہ ہمیں کہانی کی سب سے بڑی تبدیلی کی طرف لاتا ہے، ثقافت۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 50,000 سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جس سے اپر پیلیولتھک انقلاب کہتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف بہتر پتھر کے اوزار بنانے کی بات نہیں تھی، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اچانک ہمیں ہڈیوں سے بنے نازک اوزار جیسے سوئیاں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ مہلک ہتھیار نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر علامتی فن کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ غاروں میں پینٹنگز، چھوٹے مجسمے۔ تو یہ صرف اوزاروں کی بات نہیں تھی، یہ سوچ میں ایک دھماکہ تھا۔ غاروں میں تصویریں بنانے کا زندہ رہنے سے براہ راست کیا تعلق تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ تجریدی سوچ کا آغاز ہے۔ یہ صرف یہاں اور ابھی سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ منصوبہ بندی، ماضی سے سیکھنے، کہانیاں سنانے اور مشترکہ عقائد بنانے کی بنیاد ہے۔ اور اسی چیز نے ہمیں بے مثال سماجی گروہ بنانے کی طاقت دی۔ بالکل، ہماری ثقافت جینز کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیزی سے ارتقا کرتی ہے۔ اس نے ہمیں آرکٹک کی ٹھنڈ سے لے کر گرم صحراؤں تک ہر ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کے قابل بنا دیا۔ تو کیا ہم نے نیانڈرتھلز کو محض اپنی ذہانت سے شکست دی؟ کیا یہ ایک سیدھی سادی جنگ تھی جس میں ہوشیار نوع جیت گئی؟ شاید حقیقت اس سے زیادہ سادہ بھی ہے اور زیادہ پیچیدہ بھی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں صرف تعداد میں پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر جدید انسانوں کی شرح اموات نیانڈرتھل سے صرف 1% کم ہوتی۔ صرف 1%؟ یہ تو بہت کم فرق ہے۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ یہ معمولی فرق بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اس 1% فرق کی وجہ ہماری بہتر ٹیکنالوجی جیسے سوئیاں جس سے بہتر کپڑے بنے، ہماری وسیع خوراک اور ہمارے بڑے سماجی نیٹ ورکس ہو سکتے تھے۔ مطلب جب کسی ایک گروہ پر برا وقت آتا تو وہ مدد کے لیے دوسرے گروہوں کے پاس جا سکتے تھے۔ بالکل، نیانڈرتھلز کے گروہ زیادہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ تو یہ دماغ اور جسم دونوں کا کھیل تھا۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے شکاری جمع کرنے والے آباء و اجداد آرام دہ زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ آج کے پیشہ ور ایتھلیٹس کی طرح تھے۔ ایک عام مغربی دفتر میں کام کرنے والے شخص کے مقابلے میں ایک شکاری جمع کرنے والا اپنے جسم کے وزن کے حساب سے تقریباً 2 گنا کام کرتا تھا۔ ہمارا جسم اسی طرز زندگی کے لیے بنا ہے۔
تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک توانائی کے انقلاب نے ہمارے جسموں اور دماغوں کو شکل دی، اور پھر ایک ثقافتی انقلاب نے ہمیں یعنی ہومو سیپینس کو بے مثال سماجی تعاون اور علامتی سوچ کی صلاحیت دی، جس نے ہمیں کرۂ ارض پر آخری کھڑی انسانی نو بنا دیا۔ جی، یہ سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جسم اور دماغ لاکھوں سالوں سے ایک شکاری جمع کرنے والے کے طرز زندگی کے لیے ڈھلا ہے، ایک ایسا طرز زندگی جس میں روزانہ سخت جسمانی مشقت، پیچیدہ سماجی تعلقات اور ماحول کو گہرائی سے سمجھنا شامل تھا۔ اور یہیں پر یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے اور ذاتی سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ زراعت کی ایجاد، جو ارتقائی وقت کے پیمانے پر کل کی بات ہے، صرف چند سو نسلیں پرانی ہے۔ اس نے ہماری دنیا، ہماری خوراک اور ہمارے طرز زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، ہمارا جسم تو پتھر کے زمانے کا ہے، لیکن ہم جی رہے ہیں اسمارٹ فون کے دور میں۔ یہ جو جسم اور ماحول کا مس میچ ہے، اس کی قیمت ہم کیسے چکا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں حصہ دوم سے، جس کا عنوان ہے زراعت اور صنعتی انقلاب۔ اس حصے میں ایک بڑی دلچسپ کشمکش کی بات ہوئی ہے۔ ایک طرف تو انسان نے خوراک پیدا کرنے اور مشینیں بنانے میں غضب کی ترقی کی، لیکن اسی ترقی کی وجہ سے ایسی بیماریاں اور مسائل پیدا ہوئے جن کا ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس ترقی کی چھپی ہوئی قیمت کی کہانی ہے۔ تو چلیے باب 6 سے شروع کرتے ہیں۔ ترقی، عدم مطابقت اور ڈائی ایوولوشن۔ باب کا آغاز ہی ایک بنیادی سوال سے ہوتا ہے، کیا جسے ہم ترقی کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے؟ کتاب میں ہنری ڈیوڈ تھورو کی مثال دی گئی ہے، وہ فلسفی جو جدید زندگی سے تنگ آ کر جنگل میں رہنے چلا گیا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی وہاں ماچس اور دوسری جدید چیزیں استعمال کرتا رہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہی سادہ طرز زندگی کی بات کریں، جدید سہولیات سے مکمل طور پر پیچھا چھڑانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور ظاہر ہے آج ہماری زندگیاں پہلے سے کہیں زیادہ لمبی اور صحت مند ہے، ایسی سہولیات کے ساتھ جن کا بادشاہ بھی چند صدیاں پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، لیکن یہی تو اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک طرف یہ فائدے ہیں تو دوسری طرف جدید طرز زندگی نے بیماریوں کی ایک ایسی وبا پھیلا دی ہے جو پتھر کے زمانے میں یا تو تھیں ہی نہیں یا بہت ہی کم تھیں۔ دل کی بیماریاں، کینسر کی کئی اقسام، ٹائپ 2 ذیابیطیز، یہاں تک کہ ڈپریشن اور بے چینی جیسی ذہنی بیماریاں، یہ سب اسی ترقی کے غیر ارادی نتائج ہیں۔ یہیں پر عدم مطابقت یعنی مس میچ کا نظریہ آتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارے جسم کا ہارڈ ویئر تو پتھر کے زمانے کا ہے، لیکن ہم اس پر آج کی جدید دنیا کا سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ، سسٹم بار بار کریش ہوتا ہے، بیماریوں کی شکل میں۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے! یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانی گاڑی میں جدید ریسنگ کار کا انجن لگانے کی کوشش کی جائے، وہ گاڑی اس طاقت کو سنبھال ہی نہیں پائے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اب بھی ارتقاء کے عمل سے نہیں گزر رہے؟ کیا ہمارے جسم اس نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال نہیں رہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ انسانی ارتقاء رک گیا ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ارتقاء اب بھی جاری ہے، لیکن مسئلہ رفتار کا ہے۔ ہمارا حیاتیاتی ارتقاء یعنی جینز میں تبدیلی بہت ہی سست رفتار سے ہوتا ہے، ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ثقافتی ارتقاء یعنی ٹیکنالوجی اور طرز زندگی میں تبدیلی وہ بجلی کی رفتار سے ہو رہا ہے۔ اس تیز رفتار ثقافتی ارتقاء نے ہمارے جینز کو نہیں بدلا، بلکہ اس ماحول کو بدل دیا ہے جس میں ہمارے جینز کام کرتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر نرم اور پروسیسڈ خوراک کھانے سے ہمارے جبڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یا ہر وقت جوتے پہننے سے بہت سے لوگوں کے پاؤں چپٹے ہو گئے ہیں۔ یہ تبدیلیاں جینیاتی طور پر اگلی نسل میں نہیں جاتی، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہماری ثقافت انہیں اگلی نسل میں منتقل کر دیتی ہے۔ اچھا، تو یہیں پر کتاب میں ایک اور بہت ہی چونکا دینے والا تصور پیش کیا گیا ہے، ڈائی ایوولوشن۔ یہ سننے میں تو ایوولوشن جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔
یہ دراصل ایک نقصان دہ چکر یا فیڈ بیک لوپ ہے۔ مصنف اسے 2 بیماریوں کی مثال سے سمجھاتا ہے، اسکروی اور دانتوں کی کیویٹیز۔ اسکروی وائٹامن سی کی کمی سے ہوتی تھی۔ جب ہمیں اس کی وجہ سمجھ آئی تو ہم نے اس کا حل نکالا، اپنی خوراک میں وائٹامن سی شامل کیا اور بیماری ختم ہو گئی۔ ہم نے مسئلے کی جڑ کو پکڑا۔ صحیح۔ لیکن دانتوں کی کیویٹیز کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ اس کی وجہ شوگر اور نشاستہ ہے، لیکن ہم وجہ کو ختم کرنے کے بجائے صرف علامت کا علاج کرتے ہیں، یعنی دانتوں میں فلنگ کروا لیتے ہیں۔ اس طرح ہم وہ ماحول اور عادتیں یعنی شوگر کھانا اگلی نسل کو منتقل کر دیتے ہیں جو بیماری کی اصل وجہ ہیں۔ یہی ڈائی ایوولوشن ہے، بیماری کی جڑ کو نظر انداز کر کے صرف علامات کا علاج کرتے رہنا، جس سے وہ مسئلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے بلکہ اور بگڑتا جاتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب ہم صرف دانتوں کی بات نہیں کر رہے، کیا یہ وہی بات نہیں جو ہم کمر درد کے ساتھ کرتے ہیں؟ اصل وجہ گھنٹوں تک کرسی پر بیٹھنا ہے، لیکن ہم صرف درد کی گولی کھا کر کام چلاتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی کرسی یا بیٹھنے کی عادت نہیں بدلتے۔ تو یہ ڈائی ایوولوشن کا نظریہ ہمیں ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ ہم بیماریوں سے کیسے نمٹ رہے ہیں، اور اگر ہم ان مسائل کی جڑ تلاش کریں تو بہت سے لوگ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی یعنی زراعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا واقعی وہیں سے یہ سارے مسائل شروع ہوئے تھے؟ یہی سوال ہمیں باب 7 کی طرف لے جاتا ہے، کھوئی ہوئی جنت، کسان بننے کے فائدے اور نقصانات۔ عنوان ہی آدم اور حوا کی کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس باب میں اس مشہور اور متنازع نظریے پر بات کی گئی ہے کہ زراعت کو اپنانا انسانی تاریخ کی بدترین غلطی تھی۔ یہ خیال کہ جب انسان نے شکار اور پھل جمع کرنا چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی تو اس نے دراصل زیادہ محنت، خراب خوراک اور بیماریوں سے بھری زندگی کا انتخاب کیا۔ ایک منٹ، اگر زراعت اتنی بری تھی، خوراک خراب، بیماریاں زیادہ، تو پھر انسانوں نے اسے اپنایا ہی کیوں؟ اور یہ اتنی کامیاب کیوں ہوئی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تدریج عمل تھا جو مجبوری کے تحت ہوا۔ اس کی بڑی وجوہات میں برفانی دور کے بعد موسم کا مستحکم ہونا اور آبادی کا دباؤ شامل تھا۔ جب آبادی بڑھی تو صرف شکار اور پھل جمع کرنے سے سب کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ زراعت نے ایک جگہ رہ کر زیادہ کیلوریز پیدا کرنے کا موقع فراہم کیا، جس سے زیادہ بچے پالنا ممکن ہو گیا۔ یہ ایک طرح کا جال تھا جس میں انسان آہستہ آہستہ پھنستا چلا گیا۔ زیادہ کیلوریز تو مل گئیں، لیکن ان کی کوالٹی کیسی تھی؟ کتاب میں کسانوں اور شکاری جمع کرنے والوں کی خوراک کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، کسانوں کی خوراک بہت ہی یکساں اور محدود ہوتی تھی، زیادہ تر چاول، مکئی یا گندم جیسے نشاستے پر مشتمل۔ اس کے برعکس شکاری جمع کرنے والے درجنوں بلکہ سینکڑوں قسم کے پودے اور جانور کھاتے تھے۔ ان کی خوراک میں تنوع بہت زیادہ تھا۔ اس یکسانیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی کسانوں میں غذائی کمی کی بیماریاں جیسے انیمیا یعنی خون کی کمی اور اسکروی عام ہو گئیں۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے ڈھانچوں سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اور صرف غذائی کمی ہی نہیں، ایک اور بہت بڑا خطرہ تھا جس کا شکاری جمع کرنے والوں کو اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا: قحط۔ جی ہاں، یہ زراعت کا سب سے بڑا منفی پہلو تھا۔ کسان اپنی پوری زندگی کا دار و مدار 1 یا 2 فصلوں پر رکھتے تھے۔ اگر خشک سالی، سیلاب یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ فصل تباہ ہو جاتی تو پورے کا پورا معاشرہ بھوک اور موت کے منہ میں چلا جاتا۔ آئرلینڈ میں آلو کا قحط اس کی ایک خوفناک مثال ہے، جہاں ایک فصل کی ناکامی سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ نشاستے والی خوراک نے دانتوں میں کیویٹیز کی وبا پھیلا دی، جو اس زمانے میں جب کوئی ڈینٹسٹ نہیں ہوتا تھا ایک جان لیوا انفیکشن بن سکتا تھا۔ تو پھر وہی سوال، خراب خوراک، قحط کا خطرہ، دانتوں کی بیماریاں، ان سب کے باوجود آبادی کیسے بڑھی؟ اور ان بیماریوں کا کیا ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں؟ آبادی اس لیے بڑھی کیونکہ زراعت نے زیادہ بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے کی سہولت دی،
عورتیں جلدی جلدی بچے پیدا کر سکتی تھیں، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی جب لوگ مستقل گاؤں اور شہروں میں بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہنے لگے اور وہاں صفائی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو یہ جگہ وبائی امراض کے لیے بہترین نرسریاں بن گئیں۔ اچھا، چیچک، طاعون، خسرہ اور تپ دق جیسی بیماریاں زراعت کے بعد ہی پھیلیں۔ عورتوں اور جانوروں کو پالنے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انفلوئنزا جیسی بہت سی نئی بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ سب اس کے قابل تھا؟ نوع انسانی کے نقطۂ نظر سے تو شاید ہاں، کیونکہ تہذیب کی بنیاد رکھی گئی اور آبادی 1000 گنا بڑھ گئی، لیکن ایک عام انسان کے جسم کے لیے یہ ایک ملا جلا سودا لگتا ہے۔ بالکل، انفرادی سطح پر یہ ایک مشکل سودا تھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابتدائی کسانوں کا قد چھوٹا ہوتا گیا۔ ان کی ہڈیوں پر بیماری اور غذائی کمی کے نشانات زیادہ نظر آنے لگے اور ان کی اوسط عمر بھی کم ہو گئی۔ تو زراعت نے ہماری نسل کو تو آگے بڑھایا، لیکن فرد کی صحت کی قیمت پر۔ تو زراعت نے ہمارے جسموں اور معاشروں کو نئے سرے سے ڈھالا اور نئی بیماریاں متعارف کرائیں۔ لیکن یہ تو کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد جو اگلا انقلاب آیا، یعنی صنعتی انقلاب، اس نے تو ان مس میچ کے مسائل کو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اور یہی ہمیں باب 8 کی طرف لاتا ہے، جدید دور، جدید جسم، صنعتی دور میں انسانی صحت کا تضاد۔ یہاں مصنف اپنے دادا کی مثال سے بات شروع کرتا ہے، جو ایک زرعی گاؤں میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی میں پورے صنعتی انقلاب کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ باب ایک بہت بڑے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف تو اس دور میں بچوں کی اموات میں ڈرامائی کمی آئی اور اوسط عمر بڑھ گئی، لیکن دوسری طرف بچپن کا موٹاپا، ذیابیطیس اور دل کی بیماریاں ایک بحران کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم نے ایک قسم کے مسائل حل کیے تو دوسری زیادہ پیچیدہ قسم کی مشکلات کھڑی کر لیں۔ یہی باب کا مرکزی خیال ہے۔ صنعتی انقلاب نے بنیادی طور پر 3 بڑی تبدیلیاں کی۔ توانائی کے نئے ذرائع جیسے کوئلہ، تیل، معیشت کی نئی تنظیم یعنی سرمایہ داری اور سائنس کا عروج۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیا۔ خاص طور پر ہمارے جسموں پر 2 طرح سے اثر ڈالا: ہماری جسمانی سرگرمی اور ہماری خوراک کی توانائی کی کھپت ایک کسان یا کان کن کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اور یہ صرف کام کی بات نہیں، کاروں، لفٹوں، واشنگ مشین اور ریموٹ کنٹرول نے ہماری روزمرہ زندگی سے بھی حرکت کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بالکل، اور خوراک میں تو اس سے بھی بڑی اور ڈرامائی تبدیلی آئی۔ اس حصے کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صنعتی فوڈ سسٹم نے وہ تمام چیزیں سستی اور وافر مقدار میں فراہم کر دیں جن کی ہمارے پتھر کے زمانے کے جسم لاکھوں سالوں سے خواہش کرتے تھے: چکنائی، شوگر، نشاستہ اور نمک کی چیز میں شامل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کے پورشن سائز بڑھ گئے اور ہم دن میں اتنی کیلوریز کھانے لگے جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے جسم جو ہمیشہ خوراک کی کمی کے لیے بنے تھے، اچانک خوراک کی زیادتی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ لیکن اس دور میں کچھ بہت اچھا بھی تو ہوا۔ طب اور صفائی کے نظام میں جو بہتری آئی وہ تو حیران کن تھی۔ بلا شبہ وہ اس دور کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لوئس پاسچر کی جراثیم کی دریافت، پھر ویکسین، اینٹی بائیوٹکس اور صاف پانی اور سیوریج کے نظام نے زراعت کے دور کی تمام بڑی وبائی بیماریوں پر قابو پا لیا۔ لوگ اب چیچک یا ہیضے سے نہیں مر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ لمبی عمر پانے لگے اور ان کا قد بھی بڑھا، کیونکہ بچپن میں انہیں بہتر خوراک ملنے لگی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح کا سودا کیا ہے؟ ہم نے متعدی بیماریوں سے جان چھڑا کر لمبی زندگی تو خرید لی، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں گٹھیا، شوگر اور دل کی بیماریوں کے ساتھ جینا پڑ رہا ہے۔ یہ تو کوئی بہت اچھا سودا نہیں لگتا۔ مصنف اسی خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ سوچ کر تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ بیماریاں تو بس بڑھاپے کا لازمی حصہ ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ وہ آج بھی موجود شکاری جمع کرنے والے قبائل کی مثال دیتا ہے۔ ان قبائل میں بوڑھے لوگ بھی ان دائمی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے جن کا ہم ہوتے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ جی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں صرف عمر بڑھنے کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی عدم مطابقت کی بیماریاں ہیں۔
یہ ہمارے جدید طرز زندگی، خاص طور پر ہماری خوراک اور حرکت کی شدید کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک وبائی امراض کی منتقلی یعنی ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن دیکھی ہے۔ لوگ متعدی بیماریوں سے بچ کر اب غیر متعدی دائمی بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ جائزہ ایک بہت ہی اہم اور شاید کچھ پریشان کن سوال پر ختم ہوتا ہے۔ زراعت اور صنعتی انقلابات نے ہمیں بھوک اور انفیکشن جیسے پرانے دشمنوں سے تو بڑی حد تک نجات دلا دی، لیکن اس عمل میں ہم نے زیادتی یعنی ایکسیس پر مبنی مسائل کی ایک بالکل نئی دنیا بنا لی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ توانائی، بہت زیادہ شکر، بہت زیادہ نمک اور بہت کم حرکت کی دنیا بنائی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اور گہرا سوال یہ ہے کہ ہم ان نئے مسائل کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ اگر ہم باب 6 کے ڈائی ایوولوشن کے تصور پر واپس جائیں تو کیا ہم ان نئی دائمی بیماریوں کی جڑوں کو حل کرنے کے بجائے صرف ان کی علامات کا علاج نہیں کر رہے؟ بلڈ پریشر کی گولی، شوگر کے لیے انسولین، کولیسٹرول کے لیے اسٹیٹنز، یہ سب علاج بیماری کی بنیادی وجہ یعنی ہمارے طرز زندگی کو نہیں بدلتے؟ تو کیا ہماری جدید ادویات بیماریوں کی اصل وجوہات کو نظر انداز کر کے اس نقصان دہ چکر کو مزید تیز کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ حصہ 3، حال اور مستقبل۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا موجودہ ماحول ہمارے جسم کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، مطلب یہ ہمارے جسم کی توقعات سے بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حصے کا پہلا باب ہے باب 9، زیادتی کا شیطانی چکر۔ عنوان ہی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ تو توانائی تو زندگی کی بنیاد ہے نا؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی بنیادی ضرورت ہمارے لیے ایک شیطانی چکر بن جائے؟ یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں مس میچ کی ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسانی جسم توانائی، خاص طور پر چربی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ماہر مشین ہے۔ ہمارے ارتقائی ماضی میں قحط اور فاقے عام تھے، تو جن لوگوں کے جسم مؤثر طریقے سے چربی جمع کر سکتے تھے وہی مشکل وقت میں زندہ رہ پاتے۔ اچھا، خاص طور پر خواتین کے لیے؟ جی، خاص طور پر خواتین کے لیے جسمانی چربی تولیدی کامیابی کی ضمانت تھی، ایک طرح کی انشورنس پالیسی کہ بچے کی پیدائش اور پرورش کے لیے توانائی موجود رہے گی۔ تو ہمارا جسم بنیادی طور پر ایک قدیم بقا کے ماہر کی طرح کام کر رہا ہے، جو ایک جدید سپر مارکیٹ میں کھڑا ہے جہاں ہر طرف کھانا ہی کھانا ہے۔ لیکن کتاب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ مسئلہ صرف چربی کا نہیں بلکہ کس قسم کی چربی کا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب 2 قسم کی چربی میں فرق بتاتی ہے، ایک وہ جو ہماری جلد کے نیچے ہوتی ہے یعنی سبکیوٹینیس فیٹ، اور دوسری وہ جو پیٹ کے اندر ہمارے اعضاء کے گرد جمع ہوتی ہے، ویزرل فیٹ۔ جلد کے نیچے والی چربی نسبتاً بے ضرر ہے، لیکن اصل ولن یہ پیٹ کی چربی ہے۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میٹابولک طور پر بہت فعال ہوتی ہے، مطلب یہ ایسے کیمیکلز اور ہارمونز خارج کرتی ہے جو پورے جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں اور بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک شاندار مالیاتی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں توانائی یعنی کیلوریز آپ کی آمدنی ہے اور جسمانی کام آپ کے اخراجات ہے۔ جب آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو تو ظاہر ہے آپ پیسے بچاتے ہیں۔ بالکل، اور جسم بچت کے لیے 2 آپشنز دیکھتا ہے، کاربوہائیڈریٹس یعنی چینی یا چربی۔ کاربوہائیڈریٹس فوری توانائی کے لیے بہترین ہے، یہ آپ کی جیب میں رکھے ہوئے چھوٹے نوٹوں کی طرح ہیں، لیکن چربی طویل مدتی بچت کے لیے ہے، یہ بینک میں رکھے ہوئے بڑے نوٹوں کی طرح ہیں۔ کیونکہ اس میں توانائی زیادہ ہوتی ہے؟ جی، 1 گرام چربی میں 9 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ 1 گرام چینی میں صرف 4۔ تو جسم کم جگہ میں زیادہ توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے چربی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب ہم سمجھیں ایک چاکلیٹ کیک کھاتے ہیں جس میں چینی اور چربی دونوں بھری ہوتی ہیں تو ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ کیک میں موجود گلوکوز خون میں تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ اس شوگر رش کو کنٹرول کرنے کے لیے لبلبا یعنی پینکریاس انسولین نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ انسولین کا کام خلیوں کو کہنا ہے کہ دروازے کھولو اور توانائی اندر آنے دو۔ لیکن اگر خلیوں کو فوری توانائی کی ضرورت نہ ہو تو انسولین جگر کو حکم دیتا ہے کہ اس اضافی گلوکوز کو چربی میں تبدیل کر کے ذخیرہ کر لو۔ اور فرکٹوز کا کیا، جو پھلوں میں بھی ہوتا ہے اور میٹھے مشروبات میں بھی؟
کتاب کہتی ہے کہ اس کی کہانی اور بھی پیچیدہ ہے۔ جی، فرکٹوز تقریباً سارا کا سارا جگر میں پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سیب کھاتے ہیں تو اس میں موجود فائبر فرکٹوز کو آہستہ آہستہ خارج کرتا ہے اور جگر اسے آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ لیکن جب آپ میٹھا شربت پیتے ہیں تو فرکٹوز کا ایک سیلاب اچانک جگر پر حملہ کرتا ہے۔ جگر اس بوجھ کو سنبھال نہیں پاتا اور اسے تیزی سے چربی میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی چیز فیٹی لیور کی بیماری کی بنیاد بنتی ہے، جو پہلے صرف شراب پینے والوں میں ہوتی تھی لیکن اب بچوں میں بھی عام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیلوریز والی بات تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ۔ لیکن کیا واقعی معاملہ اتنا سادہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایسا ہوتا تو وزن کم کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ فارمولا گمراہ کن حد تک سادہ ہے۔ وہ سیب اور فروٹ رول کی مثال دیتی ہے۔ دونوں میں کیلوریز اور شوگر ہو سکتی ہے، لیکن جسم پر ان کا اثر بالکل مختلف ہے۔ یعنی فائبر کا سارا کھیل ہے؟ بالکل۔ سیب میں موجود فائبر ایک سپیڈ بریکر کا کام کرتا ہے۔ یہ شوگر کو خون میں آہستہ آہستہ شامل ہونے دیتا ہے، جس سے انسولین کا رد عمل بھی متوازن رہتا ہے۔ اچھا، تو پروسیس شدہ غذائیں جن میں فائبر نہیں ہوتا وہ گویا ہائی وے پر بغیر بریک کی گاڑی کی طرح ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ پروسیس شدہ غذاؤں سے خون میں شوگر کا طوفان آتا ہے، جس کے جواب میں انسولین بھی بہت زیادہ خارج ہوتی ہے۔ انسولین کا لیول تیزی سے بڑھتا ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے گرتا ہے۔ اور جب انسولین گرتی ہے تو شدید بھوک لگتی ہے نا؟ جی، شدید بھوک، حالانکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھایا ہوتا ہے۔ یہ بھوک کا ایک شیطانی چکر ہے جو صرف قوت ارادی سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس میں ہماری بائیولوجی شامل ہے۔ اور یہ صرف وزن کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کتاب اسے ٹائپ 2 ذیابیطس سے جوڑتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اضافی توانائی اور پیٹ کی چربی انسولین کی مزاحمت یعنی انسولین ریزسٹنس کو جنم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے خلیے مسلسل انسولین کے شور سے تنگ آ کر اس کے اشاروں کو سننا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے بہرے ہو جاتے ہیں؟ بالکل۔ اب خون میں شوگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے لبلبے کو اور بھی زیادہ انسولین بنانی پڑتی ہے اور آخرکار وہ تھک ہار کر کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ٹائپ 2 ذیابیطس ہے۔ ذیابیطس اور دل کی بیماری کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کتاب ایک ایسا تعلق بتاتی ہے جو میرے لیے بالکل نیا تھا، کینسر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اضافی توانائی کینسر کا باعث بنے؟ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن سارا کھیل ہارمونز کا ہے۔ کتاب اسے ننز کی بیماری یعنی دی ننز ڈیزیز کے تاریخی نام سے جوڑتی ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا تھا کہ راہباؤں میں چھاتی کے کینسر کی شرح شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ایک منٹ، ماہواری کے چکروں کا کینسر سے کیا تعلق؟ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد کے دور میں خواتین کی زندگی کا زیادہ تر حصہ حمل یا دودھ پلانے میں گزرتا تھا، اس لیے انہیں اپنے پوری زندگی میں شاید 150 کے قریب ماہواری کے چکر آتے تھے۔ اور آج کی جدید خاتون؟ آج کی جدید خاتون جو کم بچے پیدا کرتی ہے اور دودھ بھی کم پلاتی ہے، وہ 350 سے 400 چکروں سے گزرتی ہے۔ ہر چکر میں ایسٹروجن نامی ہارمون کی سطح بڑھتی ہے، جو خلیوں کی تقسیم کو تیز کرتا ہے۔ جتنی زیادہ تقسیم، غلطی یعنی کینسر کا امکان اتنا ہی زیادہ۔ اور اس پر ستم یہ کہ جسمانی چربی خود بھی ایسٹروجن پیدا کرتی ہے، اس لیے موٹاپا اس خطرے کو دگنا کر دیتا ہے۔ واہ، تو ایک طرف تو ہم زیادتی کے شکار ہیں، بہت زیادہ کیلوریز، بہت زیادہ شوگر جو ہمارے سسٹم کو اوور لوڈ کر رہی ہیں، لیکن کتاب کا سب سے دلچسپ تضاد یہ ہے کہ اسی خوشحال زندگی میں ہم کچھ بنیادی چیزوں کی کمی کا بھی شکار ہیں، اور یہ کمی بھی ہمیں اتنا ہی بیمار کر رہی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لاتا ہے، باب 10، عدم استعمال یعنی ڈس یوز۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو وہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں جن کی اسے ارتقائی طور پر توقع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ عدم استعمال یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ والا اصول؟ بالکل، لیکن یہ اس سے بھی گہرا ہے۔ کتاب اس کا آغاز انجینئرنگ کی ایک مثال سے کرتی ہے۔ جب انجینئر ایک پل بناتے ہیں تو وہ اسے ایک سیفٹی فیکٹر کے ساتھ ڈیزائن کرتے ہیں، یعنی پل کو اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ انسانی جسم اس طرح کام نہیں کرتا۔ ہمارا جسم فینوٹائپک پلاسٹسٹی کے اصول پر کام کرتا ہے۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم ماحول کے دباؤ اور ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ یہ ایک طرح سے استعمال کے مطابق تیاری کا نظام ہے۔ جسم کہتا ہے میں صرف اتنی ہی مضبوطی یا صلاحیت پیدا کروں گا جتنی کی ضرورت ہے۔
ٹینس کھلاڑی کے بازو کی مثال بہترین ہے۔ اچھا، جس بازو سے وہ کھیلتے ہیں اس کی ہڈیاں دوسرے بازو کے مقابلے میں 40% تک زیادہ موٹی اور مضبوط ہو سکتی ہیں۔ واہ، یعنی 40% تک فرق؟ جی، جسم نے اس بازو پر پڑنے والے دباؤ کا جواب دیا۔ تو اگر ہم اپنے جسم پر اچھا دباؤ نہیں ڈالتے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ کتاب اس کی پہلی مثال ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی آسٹیوپوروسس کی دیتی ہے۔ ہم اسے بڑھاپے کی بیماری سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی ایک عدم مطابقت ہے؟ یہ عدم مطابقت کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہماری ہڈیوں کو مضبوط ہونے کے لیے جسمانی دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوڑنا، کودنا، وزن اٹھانا۔ بچپن اور جوانی وہ وقت ہے جب ہم اپنی ہڈیوں کا بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں۔ اور اگر جوانی میں یہ بینک اکاؤنٹ نہ بھرا گیا ہو تو بڑھاپے میں دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ہڈیاں بننے کا عمل سست اور ٹوٹنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ابتدائی سرمایہ کم تھا تو آپ کی ہڈیاں بہت جلد خطرناک حد تک کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جدید طرز زندگی جس میں بچے اسکرینوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں وہ جسمانی دباؤ نہیں دیتا جس کی ان کی ہڈیوں کو اشد ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ہڈیوں والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کتاب میں ایک ایسی مثال ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ عقل داڑھ۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے جبڑے کی ایک ڈیزائن کی خامی ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے یا یہ بھی ہمارے جدید طرز زندگی کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے اس بات کی کہ ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ یہ کوئی ڈیزائن کی خامی نہیں بلکہ ہمارے جبڑوں کی بے روزگاری کا نتیجہ ہے۔ سوچئے، ہمارے آباؤں و اجداد سخت، ریشہ دار اور کچی غذائیں کھاتے تھے۔ انہیں گھنٹوں چبانا پڑتا تھا۔ یہ مسلسل چبانے کا عمل ان کے جبڑوں کے لیے ایک ورزش کی طرح تھا۔ اور ہمارے جبڑے، ہم نرم پروسیس شدہ غذائیں کھاتے ہیں جنہیں زیادہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بالکل، اس بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے جبڑے اتنے بڑے نہیں ہو پاتے کہ تمام 32 دانتوں کو جگہ دے سکیں۔ نتیجہ، عقل داڑھ جو سب سے آخر میں نکلتی ہے اسے جگہ ہی نہیں ملتی اور وہ ٹیڑھی ہو کر مسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ تو کمال ہے، لیکن عدم استعمال کی سب سے عجیب مثال شاید ہمارے مدافعتی نظام سے متعلق ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہم بہت زیادہ صاف ستھرے ہو کر خود کو بیمار کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق ایک بہت ہی دلچسپ نظریے سے ہے جسے کبھی ہائیجین ہائپوتھیسس کہا جاتا تھا۔ خیال یہ ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام اکیلے کام کرنے کے لیے نہیں بنا، اسے تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت اسے ان لاکھوں جراثیموں اور کیڑوں سے ملتی ہے جن کے ساتھ ہم ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں۔ کتاب انہیں پرانے دوست یعنی اولڈ فرینڈز کہتی ہے۔ تو جب ہم بہت زیادہ صاف ستھرے جراثیم سے پاک ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارا مدافعتی نظام ایک ایسے فوجی کی طرح ہو جاتا ہے جسے ٹریننگ تو ملی ہے لیکن لڑنے کے لیے کوئی دشمن نہیں۔ وہ بور ہو کر کیا کرے گا؟ وہ اپنے ہی لوگوں پر یا بے ضرر شہریوں پر حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہی ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ جب مدافعتی نظام کو اصلی دشمن نہیں ملتے تو وہ بے ضرر چیزوں جیسے پولن، دھول کے کان یا مونگ پھلی کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہی الرجی ہے؟ یہی الرجی ہے، اور جب وہ جسم کے اپنے ہی خلیوں پر حملہ آور ہو جائے تو اسے آٹو امیون بیماری کہتے ہیں، جیسے ملٹیپل اسکلیروسس یا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز۔ تو گویا اپنے مدافعتی نظام کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں اسے تھوڑا بہت گندا رکھنا پڑے گا؟ ایک طرح سے جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صفائی چھوڑ دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جراثیموں سے ایک حد تک واسطہ پڑنا ہمارے مدافعتی نظام کی درست نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہماری بہت سی جدید بیماریاں دراصل ہمارے جسم کی کوئی ناکامی نہیں، بلکہ ہمارے قدیم حیاتیاتی نظام اور ہمارے نئے آرام دہ ماحول کے درمیان ایک گہری عدم مطابقت کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں زیادتی اور کمی دونوں کا شکار ہے۔ بالکل، ہمارے پاس توانائی اور شکر کی زیادتی ہے، اور جسمانی دباؤ اور جراثیموں سے واسطے کی کمی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ظاہر ہے ہم پتھر کے زمانے میں واپس نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہمیں جانا چاہیے۔ تو چیلنج جدیدیت کو مسترد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے زندگیوں میں وہ اچھے دباؤ کیسے واپس لا سکتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو توقع ہے اور ضرورت بھی۔ جی۔ ایک آخری سوچ کے لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے۔
ہم اپنے شہروں، اپنے اسکولوں اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو صرف آرام اور سہولت کے لیے نہیں بلکہ اپنی حیاتیاتی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ شاید اصل چیلنج اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے ارتقاء کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ جی ضرور۔ تو آئیے سیدھا کتاب کے باب نمبر 11 میں چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے نئی چیزوں اور آرام کے پوشیدہ خطرات۔ جی اس باب کی جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے نقصان دہ رویوں میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن کر اتنے نارمل ہو چکے ہیں کہ ہم ان پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ بالکل، اور مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے وہ ہائپربولک ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ ہائپربولک ڈسکاؤنٹنگ؟ جی، یہ دراصل ہمارے دماغ کا ایک شارٹ کٹ ہے جو کہتا ہے آج کی خوشی کل کے دکھ سے بہتر ہے۔ اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میٹھا کھانا نقصان دہ ہے، لیکن اس لمحے کی جو لذت ہے وہ مستقبل کے موٹاپے کے خطرے پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہمارا دماغ فوری فائدے کے لیے بنا ہے، چاہے مستقبل میں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے، جیسے سگریٹ پینے والا جانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ جی، لیکن اس لمحے کا جو سکون ہے وہ اسے مستقبل کے کینسر سے زیادہ اہم لگتا ہے۔ بالکل، اور دوسری وجہ ہے روزمرہ کی عامیت۔ مطلب ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور بالکل محفوظ ہے۔ جیسے اسکول بس میں بیٹھنا، دن بھر کمپیوٹر کے سامنے کام کرنا۔ جی، ٹی وی دیکھنا، یہ سب چیزیں پچھلے 100-200 سالوں میں آئے ہیں۔ ارتقائی تاریخ کے پیمانے پر تو یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ صحیح۔ لیکن ہمارے لیے یہ نارمل ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ ہم آرام اور صحت کو ایک ہی چیز سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ اور اسی بے جوڑپن کو سمجھانے کے لیے مصنف 3 بہت حیران کن مثالیں دیتا ہے، جن میں سے پہلی ہے جوتے۔ جی، یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم تو جوتوں کو پیروں کے تحفظ اور صحت کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہی تو تضاد ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جوتے یہ ایک 2 دھاری تلوار ہیں۔ لاکھوں سال تک انسان ننگے پاؤں چلا۔ اس سے ہمارے پیروں کی جلد سخت ہو کر قدرتی گڈھے یعنی کیلسز بناتی تھیں، اچھا۔ جو کانٹوں اور پتھروں سے بچانے کے لیے کافی تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں چلنے سے ہمیں زمین سے مسلسل حسی تاثرات یعنی سینسری فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں۔ تو پھر جدید جوتے کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ موٹے نرم سول والے جوتے اس فیڈ بیک کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم ایک طرح سے آپ کہہ لیں حسی طور پر اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ اوہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال دوڑنے والے جوتوں میں ایڑی کا تصادم ہے یعنی ہیل سٹرائکنگ۔ اچھا۔ ان جوتوں میں ایڑی کے نیچے بہت موٹا کشن ہوتا ہے جس کا مقصد جھٹکے کو جذب کرنا ہے۔ یہی تو ان کی خوبی بتائی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے، کیونکہ ہمیں کشن کی وجہ سے جھٹکا محسوس نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہم لاشعوری طور پر زمین پر بہت زیادہ زور سے ایڑی مارتے ہیں، اوہ۔ اور اس سے جھٹکے کی ایک لہر ہمارے ٹخنوں، گھٹنوں اور کمر تک جاتی ہے۔ جبکہ ننگے پاؤں دوڑنے والے ایسا نہیں کرتے۔ جی نہیں، وہ قدرتی طور پر پنجوں کے بل اترتے ہیں، جو ایک قدرتی شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ مطلب جوتوں کی کمپنیاں جو یہ شاک ایبزاربر ٹیکنالوجی بیچ رہی ہیں وہ دراصل ہمیں غلط طریقے سے دوڑنا سکھا رہی ہیں۔ ایک طرح سے جی۔ لیکن پھر آرچ سپورٹ کا کیا؟ وہ تو ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق آرچ سپورٹ پاؤں کے ان چھوٹے چھوٹے پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے جن کا کام پیر کی محراب کو سہارا دینا ہے۔ اچھا۔ جب آپ باہر سے سہارا دے دیتے ہیں تو وہ پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے چپٹے پاؤں یعنی فلیٹ فیٹ اور پلانٹر فیشیائٹس جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بیماری کا علاج نہیں، صرف علامت کو دبانا ہے۔ واہ، تو پہلی مثال نے ہی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسری مثال کس بارے میں ہے؟ دوسری مثال ہے قریب کی چیزوں پر مسلسل توجہ مرکوز کرنا یعنی پڑھنا۔ 1 منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے جیسی اچھی عادت بھی ہماری آنکھوں کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے؟ مسئلہ پڑھنے میں نہیں۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مسئلہ پڑھنے میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ ہم گھنٹوں تک اپنی آنکھوں کو ایک ہی فاصلے پر یعنی تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر لاک کر کے رکھتے ہیں۔ قریب کی نظر کی کمزوری جسے مائوپیا کہتے ہیں آج ایک وبا بن چکی ہے۔ لیکن اگر آپ شکاری جمع کرنے والے قبائل کو دیکھیں تو ان میں یہ بیماری تقریباً 0 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر 2 بڑے نظریات ہیں۔ ایک یہ کہ جب ہم قریب کی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو ہماری آنکھ کے پٹھے سکڑتے ہیں۔ صحیح۔
घंटों तक ये पट्टे सिकुड़े रहें तो आंख के ढीले पर मुसलसल दबाव पड़ता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता लंबा होना शुरू हो जाता है और दूर की नज़र धुंधला जाती है। और दूसरा नजरिया? दूसरा नज़रिया ये है कि हमारी आंखें कुदरती रोशनी और खुले माहौल के लिए बनी हैं। बाहर हम कभी दूर दरख्तों को देखते हैं, कभी करीब झाड़ियों को। ये तनव्वो आंख की सेहत के लिए ज़रूरी है। और ऐनकें इस मसले को मजीद बिगाड़ देती हैं? ऐनकें अलामात का शानदार इलाज हैं, लेकिन वो वजह को ख़त्म नहीं करती। तो मुसन्निफ इसे एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ देता है, डाइस एवोल्यूशन। डाइस एवोल्यूशन यानी मनफी इर्तिका। जी, ये एक ऐसी साइकिल है जहां हम बीमारी की जड़ को ठीक करने के बजाय उसके असरात को छुपाने के लिए एक टेक्नोलॉजी की बैसाखी इस्तेमाल करते रहते हैं। और वो बैसाखी हमें मजीद कमज़ोर करती जाती है। बिल्कुल, क्योंकि असल मसला तो वहीं का वहीं है। जूते, पढ़ना, और तीसरी मिसाल है बैठना, खासतौर पर आरामदेह कुर्सियों पर। जी, किताब में लाज बॉय चेयर का जिक्र है, जो इंतहाई आराम की अलामत समझी जाती हैं। जी, और मुसन्निफ कहता है कि इस आराम की हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं जब आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जिसमें कमर को मुकम्मल सहारा हो। तो आपके पेट और कमर के मरकजी पट्टे यानी कोर मसल्स मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो जाते हैं। वो सारा दिन कोई काम ही नहीं करते। कोई काम नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी का बाजू प्लास्टर में बंद हो। जब प्लास्टर उतरता है तो बाजू बेहद कमजोर हो चुका होता है। बेहतरीन मिसाल दी आपने। हमारी आरामदेह कुर्सियां हमारे कोर के लिए एक अनदेखा प्लास्टर हैं। ओह। और इससे भी बड़ा मसला पट्ठों के सिकुड़ने का है। कुर्सी पर बैठने की हालत में हमारे कूल्हे के पट्टे, हिप फ्लेक्सर्स, हमेशा सिकुड़े रहते हैं। अच्छा? अगर आप दिन में 8-10 घंटे ऐसे बैठें तो ये पट्टे मुस्तकिल तौर पर छोटे हो सकते हैं। फिर जब आप खड़े होते हैं तो ये छोटे पट्टे आपके पेड़ों को आगे की तरफ खींचते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी की साख्त बिगड़ती है। बिल्कुल, और कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। और इसी से जुड़ा वो दिलचस्प तजाद है कि तरक्की याफ्ता आरामदा ममालिक में कमर दर्द की शरह उन गरीब ममालिक से दुगनी है जहां लोग खेतों में सख्त जिस्मानी मुशक्कत करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इससे यही सबक मिलता है कि हमारा जिस्म ना तो मुकम्मल आराम के लिए बना है और ना ही इंतहा की मुशक्कत के लिए। ये मुसलसल मोतदिल सरगर्मी के लिए बना है। तो ये तो हुए वो मसाइल जो हमारी जदीद जिंदगी ने पैदा किए हैं। सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ी मायूसी होती है। जी। क्या इसका कोई हल भी है? खुशकिस्मती से किताब का अगला बाब नंबर 12 इसी उम्मीद पर बात करता है। इसका उन्वान है बेहतर की बका। जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटर। ये बाब इस सवाल से शुरू होता है कि अगर हम ये जान गए हैं कि मसला क्या है तो क्या इर्तिकाई मंतक ही हमें इससे निकलने का रास्ता दिखा सकती है? और मुसन्निफ उसके लिए 4 मुमकिना रास्तों का तज्जिया करता है। जी, जिनमें से 3 को वो बड़ी हद तक मुस्तरद कर देता है। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है कुदरती इंतकाब को अपना काम करने दें, यानी इंतजार करें कि वक्त के साथ हमारा जिस्म इस नए माहौल का आदी हो जाएगा। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं लगता। जी, मुसन्निफ कहता है कि ऐसा होने का इम्कान ना होने के बराबर है। एक तो ये कि ज्यादातर बेजोड़पन की बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, ज़ियाबीतीस, ये अधेड़ उम्री या बुढ़ापे में जाहिर होती हैं। यानी बच्चे पैदा करने की उम्र के बाद। बिल्कुल, तो उनका नस्ल आगे बढ़ाने की सलाहियत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और दूसरी वजह टेक्नोलॉजी, अद्वियात और इलाज ने कुदरती इंतखाब के अमल को तकरीबन रोक दिया है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता है बायोमेडिकल तहकीक और इलाज में मजीद सरमायाकारी करना। ये तो बहुत मंतकी लगता है। ये जरूरी है, लेकिन मुसन्निफ इसे एक नामुकम्मल हल करार देता है। क्यों? क्योंकि ये तरीका ज्यादातर अलामात का इलाज करता है, वजूहात का नहीं। ज़ियाबीतीस की दवाई ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, लेकिन ज़ियाबीतीस को जड़ से खत्म नहीं करती। यानी ये बीमारी को संभालने की सनत है, सेहत को बहाल करने की नहीं। क्या बात है, बिल्कुल यही लफ्ज इस्तेमाल करता है मुसन्निफ। दूसरा मसला इसकी बहुत ज्यादा लागत है। ये आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड बुलाने जैसा है, जबकि हम आग लगने की वजूहात को खत्म ही नहीं कर रहे। तो ये भी एक तरह का बैसाखी वाला हल हुआ। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है लोगों को तालीम देना और बाइख्तियार बनाना, यानी लोगों को बताया जाए कि क्या सेहतमंद है और क्या गैर सेहतमंद, और फिर उम्मीद की जाए कि वो सही फैसले करेंगे।
یہ تو اچھا آئیڈیا لگتا ہے. اس میں کیا خامی ہے؟ خامی یہ ہے کہ صرف معلومات دینا کافی نہیں، ہماری جبلیتیں بہت طاقتور ہیں. اچھا. ہمارا ارتقائی دماغ آج بھی میٹھی، چکنی اور نمکین چیزوں کو دیکھتے ہی لپکتا ہے. صرف یہ جان لینا کہ ڈونٹ صحت کے لیے برا ہے، اس کی طرف لپکنے کی خواہش کو ختم نہیں کرتا. اور اوپر سے اشتہارات کی بمباری. بالکل. ایک طرف صحت کا لیکچر، دوسری طرف فاسٹ فوڈ کا اشتہار. جیتے گا کون؟ تو پھر آخری راستہ کیا بچتا ہے؟ چوتھا اور آخری راستہ جس کی مصنف وکالت کرتا ہے وہ ہے ماحول کو تبدیل کرنا. ماحول کو تبدیل کرنا؟ دلیل بہت سادہ ہے. اگر ہم اپنے لاکھوں سال پرانے جینز کو نہیں بدل سکتے تو ہمیں اس ماحول کو بدلنا ہوگا جو ان جینز کے ساتھ بے جوڑپن پیدا کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا حکومت ہمیں بتائے گی کہ کیا کھانا ہے اور کتنا چلنا ہے؟ یہ تو آمریت ہو جائے گی. نہیں، مصنف آمریت کی بات نہیں کرتا. وہ نرم سرپرستی یعنی سافٹ پیٹرنلزم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. نرم سرپرستی؟ جی، اس کا مطلب ہے ماحول میں ایسی تبدیلیاں لانا جو صحت مند انتخاب کو آسان اور غیر صحت مند انتخاب کو مشکل بنا دیں. لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ انہیں صحیح سمت میں ہلکا سا دھکا دیا جائے. لیکن نرم سرپرستی کا یہ خیال تھوڑا متنازع بھی تو ہو سکتا ہے. کیا یہ لوگوں کی ذاتی آزادی میں مداخلت نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور مصنف اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ماحول پہلے ہی ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. بڑی کمپنیاں اشتہارات کے ذریعے ہمیں غیر صحت مند چیزیں خریدنے پر اکسا رہی ہیں. صحیح. تو نرم سرپرستی اس منفی اثر کو توازن میں لانے کی ایک کوشش ہے. یہ لوگوں کی پسند کو ختم نہیں کرتا، بس اس کے نتائج کو واضح کرتا ہے. اس کی کچھ عملی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت سی ہیں. جیسے اسکولوں میں جنک فوڈ اور میٹھے مشروبات پر پابندی لگانا. اور جسمانی تعلیم کو لازمی قرار دینا. بالکل. دفتروں اور عمارتوں میں سیڑھیوں کو لفٹ کے مقابلے میں زیادہ نمایاں اور سامنے بنانا تاکہ لوگ لاشعوری طور پر اسے استعمال کریں. میٹھے مشروبات پر ٹیکس لگانا تاکہ ان کی قیمت بڑھے اور لوگ کم خریدیں. جی. کھانوں کے پیکٹ پر کیلوریز اور چینی کی مقدار کو سامنے بڑے اور واضح الفاظ میں لکھنا. یہ سب ماحول کو بدلنے کی مثالیں ہیں. اس کے پیچھے بنیادی منطق یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو فطرت مجبور کرتی تھی کہ وہ صحت مند رہیں. انہیں کھانے کے لیے میلوں چلنا پڑتا تھا. جی. آج ہمیں اپنے بنائے ہوئے ماحول کو ہی اس طرح کا استاد بنانا ہوگا جو ہمیں صحت مند انتخاب کی طرف راغب کرے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید آرام اور سہولتیں جنہیں ہم ترقی کی علامت سمجھتے ہیں ایک دو دھاری تلوار ہیں. جی. وہ ہمارے ارتقائی ورثے سے میل نہیں کھاتے اور جوتوں سے لے کر کرسیوں تک ہر چیز ہمارے جسموں پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے. اور حل صرف مہنگی دوائیوں یا غیر معمولی قوت ارادی میں نہیں ہے. اصل حل اس ماحول کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے میں ہے جس میں ہم رہتے ہیں. یہ صرف ذاتی ذمہ داری کا معاملہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی چیلنج ہے. بالکل. ہمیں صرف علامات کا علاج نہیں کرنا بلکہ ان وجوہات کو ختم کرنا ہے جو بیماری پیدا کر رہی ہیں. یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے. مصنف کا کہنا ہے ہمیں اپنے جسموں کو پروان چڑھانا چاہیے. We must cultivate our bodies. اس روشنی میں اگر ہمارا ماحول ہمیں اس قدر طاقت سے تشکیل دیتا ہے تو وہ کون سی ایک چھوٹی شعوری تبدیلی ہے جو ہم اپنے ذاتی ماحول، اپنے گھر، دفتر یا روزمرہ کے راستے میں لا سکتے ہیں تاکہ اسے اپنی فطرت سے ہم آہنگ کیا جا سکے. اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو. یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تعلیم کا آپ کا ہم سفر. نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.